اور حکومت جو ہے لوگوں کو بیچ کر اس طرح ٹیکے زہر کے لگا کر اور جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ ایک ہے ایزیترومائسین 500 ملی گرام، اس کو کم از کم ایک گولی صبح اور ایک گولی شام۔ انڈیا کی لداخ میں چائنا کے ہاتھوں ٹھکائی، وہاں اس کو کامیاب فلمیں ملی تو اس کا دماغ آسمانوں پہ چڑھ گیا۔ آپ آنسو پوچھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ رسی والی حرکت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر گوہر ایوب آپ کی خدمت میں دنیا کے موسٹ ٹرینڈنگ ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں، جن میں سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ کرونا پر ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہے، اموات ہو رہی ہیں، مریض دن بدن ہزاروں کے حساب سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اموات کی اگر شرح دیکھی جائے تو سب سے زیادہ امریکہ میں، اس کے بعد اٹلی اور ساتھ یہ چائنا اور مختلف ممالک میں یہ حالات ہیں۔ ہم اپنے ملک پہ بات کریں گے جن میں پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 2900 اموات ہو چکی۔ جہاں روز بروز اموات بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معیشت جو ہے نا وہ ساری دنیا کی منفی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی معیشت بھی کرائسس میں ہے۔ اچھا، اب ہم یہ تھوڑا سا اس کو موضوع کو چینج کریں گے کہ ہماری عوام جو ہے وہ علم تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کرونا کو مانتی نہیں، وہ اس سے جا کے بحث کرتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ تو بس ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، اور حکومت جو ہے لوگوں کو بیچ کر اس طرح ٹیکے زہر کے لگا کر اور جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھئی پیسے دے کون رہا ہے؟ اگر امریکہ دے رہا ہے تو اس کی اموات بہت زیادہ ہے، اس کو کون پیسے دے رہا ہے؟ کہتے جی سعودی عرب دے رہا ہے، تو بھئی سعودی عرب میں ہم سے زیادہ اموات ہیں، اس کو پیسے کون دے رہا ہے؟ تو یہ امیر ممالک جو ہے وہ خود اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی اپنی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ خدارا جہالت کو چھوڑیں، اس کو مان لیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا ان کے خاندانوں میں جب اموات ہوئی ہیں، اب وہ اس کو ماننے لگے کہ بھئی نہیں واقعی یہ کرونا کچھ ہے۔ اب اس ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو لوگوں نے اب اس کی احتیاطی تدابیر شروع کر دی ہیں۔ اب میں اس موضوع پر آتا ہوں کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی امیون پاور کو بڑھائیں۔ ہماری باڈی کے اندر جو اللہ پاک نے میکینزم رکھا ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ اس کے بعد چند احتیاطی تدابیر ہیں، اب میں ان کو نمبر وائز بتاتا ہوں، آپ ان کو یاد کر لیں اور ان پر عمل کریں۔ عمل کریں گے آپ کا فائدہ ہے، آپ کے گھر والوں کا فائدہ ہے۔ آپ اکیلے اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو حکومت کے لیے، ملک کے لیے آپ ایک انسان ہیں، ایک نمبر ہیں، لیکن آپ اپنے گھرانے کے لیے ایک پورے جو ہے نا آپ کے اوپر آپ کا گھرانہ چلتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی میری بات کو بہت غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اب امیون پاور کن چیزوں سے بڑھتی ہے؟ تو سب سے پہلا جو ہے نا ہم اپنی خوراک کی طرف دھیان دیں گے، جس میں ادرک جو ہے اس کا قہوہ پینا، دار چینی کا قہوہ پینا، اسی طرح خوبانی کا استعمال کرنا، آم کا استعمال کرنا، کھجور کا استعمال کرنا۔ جو نٹس ہیں ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جس سے جو ہے نا یہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزانہ کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو خدا را ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، اور بار بار کم سے کم 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، بار بار دھوئیں، اور کوشش کریں آپ کے ہاتھ آپ کی نیپی سے اوپر نہ آئیں، ناک سے اوپر نہ آئیں، نہ یہ منہ کو ٹچ ہو، نہ ناک کو ٹچ ہو، نہ یہ آنکھوں کو ٹچ ہو۔ یہ 3 راستے ہیں جہاں سے یہ وائرس جو ہے نا یہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو بچانا۔ اچھا، ایک چیز جو غلط لفظ رائج ہو گیا ہے کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، آپ ملنا جلنا نہیں کریں گے، نہیں بھائی، صحیح لفظ ہے فزیکل ڈسٹینسنگ۔ آپ کا جسم دوسرے کے جسم سے کم 5 سے 6 فٹ کی دوری پر ہو، تب جا کے جو ہے نا یہ اس میں اگر آپ بالکل ہی کسی سے بات چیت نہیں کریں گے تو آپ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ اچھا، اس سے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ ساری کی ساری تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نہیں ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اچھا، اگر آپ نے دیکھا کہ کسی پیشنٹ میں علامات ظاہر ہو رہی ہیں، علامات کیا ہیں؟ ہلکا شروع میں بخار ہوتا ہے، گلے میں خراش اور کھانسی، کسی مریض کو جو ہے نا وہ لوز موشن ہو جاتے ہیں، جسم میں درد۔ اچھا، پھر چوتھے 5ویں دن بخار جو ہے وہ 104-105 ڈگری اور جسم کو خوب توڑتا ہے، اور کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے، الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، مریض کو سر دکھنے لگ جاتا ہے۔ اس میں چند مریضوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ نیچے کا جو دھڑ ہے، جو ٹانگیں ہیں وہ ٹھنڈی ہیں، اوپر کا جو جسم ہے وہ سارے کا سارا گرم ہے۔
تو اگر ایسی علامات پائی جائیں اور آپ کے سانس میں تنگی نہیں ہے تو مہربانی کر کے گھر میں آئسولیٹ ہو جائیں، گھر میں ایک علیحدہ کمرہ کر لیں، اس میں آئسولیٹ ہو جائیں، اپنی ساری چیزیں، آپ کی جانماز، آپ کی تسبیح قرآن اس کمرے میں ہو، آپ کا کھانا پینا اس کمرے میں ہو، آپ کے جو گھر والے رشتہ دار ہیں وہ آپ سے ملاقات آپ کے کمرے کے اندر داخل نہ ہوں، باہر ہی سے آپ کو چیزیں پکڑا دیں کھانے پینے کی۔ اس کے لیے آسان جو پہلے ہمارے ملک میں رائج تھا، جو لوگ دوسری منزل پر آتے وہ اوپر سے ٹوکری لٹکا دیتے تھے، تو گھر وہ سبزی والا اس میں سبزی ڈالتا وہ ٹوکری اوپر لے لیتے۔ اب بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ اوپر کے کمرے میں شفٹ ہو جائیں، یا ایسا نہیں ہے تو آپ ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں اور باہر سے ہی ان سے چیزیں پکڑ لیں۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کریں گے۔ اب جب کسی کو ہو گیا اب وہ کیا کرے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے چند ادویات کا میں ذکر کروں گا، جو پہلے احتیاطی تدابیر بتائیں ان کے ساتھ ان کو ملا لینا ہے۔ ایک ہے ایزیترومائسین 500 ملی گرام، اس کو کم از کم ایک گولی صبح اور ایک گولی شام، یہ بڑے کے لیے ہے، اور اگر 12-14 سال کا بچہ ہے تو ایک گولی روزانہ لے گا۔ دوسرا ٹیبلٹ ریجکس، یہ آپ کی گلے کی خراش، آپ کی الرجی، آپ کی کھانسی اس کو روکے گی۔ تیسرا آپ نے سپلیمنٹ کیا لینے ہیں؟ وائٹامن سی اور جو ہے وہ زنک، یہ آپ کو سربیکس زیڈ میں مل جائے گا، اور سیکون کے نام سے ٹیبلٹ آتی ہیں، یہ آپ روزانہ کے حوالے سے استعمال کریں۔ آپ وائٹامن سی 3 دفعہ، زنک کی ٹیبلٹ 1 دفعہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے چکن سوپ پینا ہے کم سے کم 3 بار۔ کہوا پی لیں، آپ سنا مکی کا کہوا پی سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ساتھ دوسرا عام کہوا جس میں آپ ادرک، دار چینی، لیمو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، گرم پانی میں لیمو کو استعمال کرنا۔ اچھا، ایک اور مین جو چیز ہے وہ یہ ہے اسٹیم لینا۔ آپ کم سے کم 3 بار روزانہ اسٹیم لیں تو آپ کا ایئر وے جو ہے یہ کھلا رہے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ کو اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے یا ناک میں دباؤ پڑ رہا ہے، سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے جو ہے نا فوری اپنے قریبی ہاسپٹل میں چلے جانا ہے۔ وہاں جا کے ہو سکتا ہے آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہو، اگر کسی کے پاس پلس آکسی میٹر ہے گھر کے اندر تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اگر آکسیجن پوری ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں، ورنہ اگر ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر ہاسپٹل میں چلا جانا چاہیے۔ آج کا دوسرا ہارٹ ٹاپک ہے ہمارا، انڈیا کی لداخ میں چائنا کے ہاتھوں ٹھکائی۔ آپ سب کو یہ خبریں گرما گرم مل رہی ہوں گی، پاکستانی تو اور کشمیری انشاءاللہ خوب خوش ہوں گے اور مزے لے کر ان خبروں کو سن بھی رہے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ جو میری نالج میں آئی ہیں، جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہیں، میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے، کشمیر کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے اس میں اپنے فوجی اتارے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کارگل میں پاکستان کو نقصان ہوا، اور اب جو سی پیک بن رہا ہے اس حوالے سے چائنا چاہ رہا تھا کہ میں کراکرم ہائی وے کے قریب تک چلا جاؤں تاکہ میرے مرہون منت ہو، یہاں سے جتنا بھی ٹریڈ ہوگا پاکستان چائنا کا یا اور دنیا کے ساتھ۔ اچھا، چائنا بھی اس بات پر تیار تھا کہ یہ انڈیا جو حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے، بر وقت روکا جائے، ورنہ یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو چائنا نے بھی اپنی فوجیں وہاں اتار دی، اور پہلی جھڑپ چند دن پہلے، قریباً 1 ہفتہ پہلے ہوئی، جب انڈیا کے فوجیوں نے چائنیز کو تنگ کیا۔ تو انڈین تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جیسے کشمیری ہیں، یہ کچھ نہیں آگے سے بولیں گے، چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن چائنا نے ان کو وارن کیا کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوبارہ انڈین فوجی آئے تو پھر چائنا نے ان کو جوتوں، ٹھڈوں، ڈنڈوں سے مارا، ان ڈنڈوں پر کیل بھی لگائے انہوں نے، اور پھر وہ ویڈیو آپ نے وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ بھئی کیسی ٹھکائی ہوئی، اور رسیوں سے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انڈین فوجیوں کو کس طرح گھسیٹا۔ اس وقت تقریباً ان کے 50 سے زیادہ فوجی زخمی ہو چکے تھے انڈیا کے۔ پھر انڈیا نے جو ہے نا وہ شرم مٹانے کے لیے پہلے تو میڈیا میں خوب جھوٹ بولا، لیکن جب سیٹلائٹ کے ذریعے ساری ویڈیو عام ہو گئی، انڈین نے بھی دیکھ لی، اب جواب دینے کے لیے کوئی موضوع ان کے پاس تھا نہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ایگری کیا کہ جی ہاں ہمارے فوجیوں کو پڑی ہیں۔ اب انہوں نے جی کہ بار بار چائنا کی منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ میٹنگ کی جائے۔ پھر میجر جنرل کے لیول تک جو ہے نا یہ میٹنگز ہوئیں، پھر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، انڈیا نے معافی مانگی بار بار، اور یہ کہا کہ جی اب ہماری فوجیں بھی پیچھے جا رہی ہیں، آپ بھی یہاں سے پیچھے ہو جائیں اور لڑائی کو آگے نہ بڑھائیں، اس کو صلح کے صفائی کے ساتھ چلیں، نہ ہم آپ کو تنگ کریں نہ آپ ہمیں تنگ کریں۔ تو چائنا نے اپنے کچھ فوجی پیچھے ہٹا لیے اور انڈیا کو وارن کیا کہ آئندہ تمہاری اس حرکت میں اس سے زیادہ
ہم جو ہے ریسپانس کریں گے. اب کل ہی کی بات ہے کہ انڈین فوجی جو ہے وہ جا کے انہوں نے دوبارہ تنگ کیا چائنیز فوجیوں کو. انہوں نے منع کیا کہ بھئی ایسی حرکت مت کرو، لیکن وہ پھر وہی ان کو عادت ہے کہ پنگے بازی کی، لیکن برداشت بھی ان سے نہیں ہوتی. وہ پھر دوبارہ آئے تو پھر 3 لاشوں کے تحفے اٹھا کر لے گئے اور قریباً 40 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہوئے جو اس وقت ان کے اسپتالوں میں پڑے ہیں. اب انڈین بڑے تمام حلقے، حکومت، مودی صاحب، ان کے فورسز کے تینوں فورسز کے سربراہ اور ان کے جو وزیر ہے امت شاہ، جو اس وقت سارے کے سارے گالیوں کی زد میں ہیں، انڈین عوام کی گالیوں کی زد میں ہیں، وہ اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسئلہ کس طرح حل کیا جائے. ہم ان سے لڑ بھی نہیں سکتے چائنا کے ساتھ. وہ ہلکی سی جھلک جو انہوں نے دکھائی ہے کہ ایک کرنل بھی مار دیا اور 2 فوجی اور ساتھ مار دیے. اب وہ شرم سے منہ بھی نہیں اٹھا رہے اور کئی دنوں سے مودی صاحب جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہائبرنیشن پیریڈ میں چلے گئے، جیسے مینڈک جو ہے نا وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے. اب مودی صاحب بھی وہاں چھپ گئے، ان سے کوئی بات ہو نہیں پا رہی. اچھا، ایک خوشخبری ایسا لگ رہی ہے کہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب چائنا جو ہے وہ اپنے ہلکے ٹینک، اپنے بھاری ٹینک اس سرحد پر پہنچا رہے ہیں. اور یہاں تک بھی خبریں آئیں کہ اس نے اپنے بحری جہاز وہ بھی سمندر میں اتار دیے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ اب کشمیر چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آزاد ہوگا. اب یہ وارننگ دی ہے پاکستان، چائنا اور نیپال نے کہ ہمارے علاقے خالی کر دو، کشمیر کو خالی کر دو. پوری دنیا کے اندر پاکستان بھی آواز اٹھا رہا ہے، چائنا بھی آواز اٹھا رہا ہے. اب تو OIC نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ کشمیر میں جو ہے انتہائی ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کو لاک کیا گیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ اب انڈیا کدھر جائے گا. اس کے اپنے اندر 27 سے زیادہ تحریکیں علیحدگی کی شروع ہو چکی. انشاءاللہ یہ ہم بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے کہ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انڈیا کے بے شمار ٹکڑے ہو چکے ہیں. آج کا ہمارا تیسرا ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ ایک انڈین مشہور اداکار کی خودکشی، یعنی رسی کے ساتھ لٹک جانا. حیرت انگیز بات ہے، میں تو اس آدمی کو انتہائی بزدل آدمی سمجھتا ہوں. میں نے اس کے کچھ کلپس دیکھے، بظاہر اس کا چہرہ ہنستا نظر آتا تھا، کھیلتا ہوا ہے، بڑا شوق اور چنچل لڑکا ہے. اور اس نے شروع میں محنت بھی بڑی کی. شروع میں اس کے ڈرامے جب یہ ٹی وی میں آتا تھا اس کے ڈرامے فیل ہوتے رہے، لیکن اینڈ میں آ کر 2 اس کے ڈرامے بڑے مشہور ہوئے. اس میں اس نے ترقی حاصل کی، شہرت حاصل کی، دولت اس کو ملی. اب وہاں سے ایک قدم اس نے آگے بڑھایا، یہ اور بڑی اسکرین، سلور اسکرین پر چلا گیا. وہاں اس کو کامیاب فلمیں ملی تو اس کا دماغ آسمانوں پہ چڑھ گیا. اب ہوتا کیا ہے یہ فلمی دنیا کے اندر کہ سارا کچھ جھوٹ ہے. اب اس جھوٹ کا خول جو ہے نا یہ شہرت اور دولت کے چکر میں یہ اپنے ارد گرد تان لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اکیلے رہ جاتے ہیں. جب تو یہ فلم کر رہے ہیں تو وہاں 4 لوگ موجود ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، لیکن جب وہاں سے نکل کے حقیقی دنیا کے اندر واپس آتے ہیں تو اکیلا پن محسوس کرتے ہیں. جب اکیلا پن محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپریشن میں چلے گئے، کوئی ہمارا دوست نہیں. بھئی آپ کا دوست کوئی کیسے بنے؟ آپ تو اس کو دوست بنانا چاہتے ہیں کہ جو شہرت اور دولت والا ہو. دنیا جو ہے نا آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ہے، تو وہ دنیا انہی 2 چیزوں کا نام ہے. اور دنیا جو ہے نا ان 2 چیزوں نے کبھی وفا نہیں کی. آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی امیر ممالک ہیں جو غیر مسلم ہیں، جن کے پاس دولت اور شہرت زیادہ ہے، آپ نے رسیوں پہ لٹکے ہوئے انہی کو دیکھا ہوگا. جاپان میں دیکھ لیں کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں سوسائڈ بہت زیادہ ہے. اسی طرح انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے، امریکہ میں بہت زیادہ ہے، برطانیہ میں بہت زیادہ ہے. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہم نے ڈپریشن ایک نام دیا ہوا ہے. بھئی ڈپریشن یہ حالہ ہے، یہ ہم اپنے ارد گرد خود اس کو بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اور جب تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی دنیا کے اندر تو وہ ہم کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ ہم نے بچنا ایسے ہے، آپ جب بھی پریشان ہو تو آپ اس کو لوگوں سے ڈسکس کیجئے، اچھے لوگوں سے ڈسکس کیجئے، والدین کے پاس جائیں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں. آپ جھوٹی دنیا سے باہر نکلیں، جھوٹ سے باہر نکلیں، سچ کو اپنائیں، حقیقت کا سامنا کریں، بہادر بنیں. اور جو انسان امید نہیں چھوڑتا اس پہ اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر آتی ہے. تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اس لیے آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج اگر میں نے صبر کر لیا تو اللہ کی رحمت مجھے اپنے سائے کے اندر لے لے گی. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ امید کا دامن مت چھوڑیے، امید کا دامن مت چھوڑیے، مت گھبرائیے، اور اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کا حلقہ جو ہے نا اسے آباد کیجیے. اپنے پرانے
छोटी क्लासों के, प्राइमरी स्कूल के दोस्तों को, उनको इकट्ठा कीजिए, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कीजिए। अगर आपने किसी के साथ दूरी अख्तियार की है तो उस नाराज़गी को ख़त्म कीजिए, उनके साथ हमदर्दी का बर्ताव कीजिए। आप लोगों को पे खर्च करना शुरू करते हैं, आपकी तबीयत में जो खुद ब खुद जो है ना खुशी उमड़ आएगी। लोगों की मदद करें, मायूस लोगों की तरफ देखें, ताकि किसी की आंख में आंसू ना आए, ना आपकी वजह से ना किसी और की वजह से। आप आंसू पूंछने वाले बन जाएं तो इंशाल्लाह फिर ये रस्सी वाली हरकत नहीं होगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है ना हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।